نماز میں جو فرض چیز ہے وہ ہے قیام، یعنی کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا. کھڑے ہو کے قیام کی حالت میں نماز کا ادا کرنا فرض ہے. فرض نمازوں میں، اسی طرح فجر کی سنتوں میں اور وتر کی نماز میں قیام فرض ہے. بیٹھ کے نماز نہیں ادا کر سکتے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، کھڑے ہو کے ہی نماز ادا کرنی ہے. بعض خواتین اپنی فرض نمازیں بیٹھ کے ادا کرتی ہیں یا ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھتی ہیں اور باقی رکعتیں بیٹھ کے ادا کرتی ہیں. یاد رکھیے گا، جو انسان قیام پر یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ شخص کھڑے ہو کے ہی نماز ادا کرے گا. اگر کھڑے ہو کے ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے پھر بیٹھ کے پڑھتا رہے، لیٹ کے پڑھتا رہے. چونکہ نماز کسی حکومتی عہدے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرض کردہ ایک حکم ہے جسے ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے. جو شخص کھڑے ہو کر نماز ادا نہ کر سکے، یعنی اگر وہ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتا ہے تو اس کا مرض بڑھ جاتا ہے، اس کی تکلیف شدت اختیار کر جاتی ہے، یا اسے کوئی مرض لاحق ہے، کھڑے ہو کے پڑے گا کہ قطرے کی بیماری ہے، اس کی شکایات ہے، یا بڑھاپا اتنا آ چکا ہے کہ سہارا لے کر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں اس شخص کے لیے پھر حکم ہے کہ بیٹھ کے نماز ادا کر لے. اگر ایسا شخص جو چل کے آ رہا ہے، کھڑے ہو کے چل بھی رہا ہے، کھڑا ہو بھی سک رہا ہے، لیکن اگر وہ بیٹھ کے نماز ادا کرتا ہے تو یاد رکھیے گا، جو شخص کھڑے ہونے کی قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہے کہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں، تو اس شخص کے لیے کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا ضروری ہے. جتنی دیر تک نماز میں قرات کرنا فرض ہے، اتنی دیر تک کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا بھی فرض ہے. جتنی دیر کھڑے ہو کے یعنی جتنی دیر میں قرات واجب ہے، اتنی دیر میں کھڑا ہونا بھی واجب ہے. جتنی دیر قرات سنت ہے، اتنی دیر تک قیام یعنی کہ کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا بھی سنت ہو جائے گی. تو ہمیں اپنی ان نمازوں کو بچانا بھی ہے. ایسا نہ ہو کہ ذرا سی غلطی، بے احتیاطی کی وجہ سے ہم اپنی نماز ضائع نہ کر بیٹھیں. آپ گھر پہ سے چل کے بندہ آ رہا ہے اور باقی 2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کر سکتا ہے، لیکن نماز اگر وہ بیٹھ کے ادا کرتا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، تو ایسے شخص کی پھر نماز نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیے گا. بیٹھ کے نماز کب پڑھ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ مرض زیادہ ہو، سہارے کے بغیر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمت نہیں ہے، یا ڈاکٹر نے کھڑے ہونے پر کہا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کو تکلیف زیادہ ہو جائے گی، مرنے کا یا بیماری کے بڑھ جانے کا زیادہ اندیشہ ہے، یا تکلیف برداشت سے باہر ہو جائے گی، تو پھر آپ بیٹھ کے نماز ادا کریں. جتنی دیر میں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی دیر تک آپ کھڑے رہیں. جب آپ دیکھیں اب ہمت نہیں ہے، طاقت ٹوٹ چکی ہے، پھر آپ چاہے تو پھر بیٹھ کے نماز اپنی ادا کر سکتے ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کے نماز اگر پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں،
تو پھر آپ کو کھڑے ہو کے ہی اپنی نماز کو ادا کرنا ہے۔ ایسا شخص جو سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی اگر سجدہ کر کے نماز ادا کرے گا تو اسے تکلیف ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہے، آپریشن کیا ہوا ہے کہ جھکنے سے منع کیا ہے، یا ناک کا آپریشن ہے، یا کوئی اور مرض زیادہ ہے کہ بندہ سجدہ نہیں کر سک رہا۔ جو شخص سجدہ نہ کر سکے، اشارے سے جو شخص نماز ادا کرتا ہے کہ سجدہ کرنے میں مرض بڑھ جاتا ہے، تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے کہ میں سجدہ نہیں کر پا رہا، ایسا شخص اب اشارے کے ساتھ نماز ادا کرے گا، چاہے تو کھڑے ہو کے نماز ادا کرے، چاہے تو اب بیٹھ کے ادا کرے۔ لیکن اگر سجدے کرنے کی طاقت ہے، سجدہ کر سکتے ہیں، تکلیف نہیں ہے، معمولی سی تکلیف کی بات نہیں ہے، معمولی تکلیف تو چلنے میں بھی ہوتی ہے، تو کھانے پینے میں معمولی تکلیف ہوتی ہے، تو معمولی تکلیف کی بات نہیں ہے، تکلیف زیادہ ہو کہ برداشت سے باہر تکلیف ہے، سجدہ نہیں کر سکتے، تو پھر اس صورت میں حکم ہے کہ آپ اشارے کے ساتھ نماز ادا کریں، چاہے تو کھڑے ہو کے کریں، چاہے تو بیٹھ کے۔